پیارے عزیزو، آج کا موضوع بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک زندگی میں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں؟ بنا وجہ ڈر، بے چینی یا غصہ آنے لگا ہے، کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ صرف اتفاق نہ ہو۔ اسلام میں جادو، سحر کا ذکر موجود ہے اور یہ حقیقت ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر بیماری کی طرح جادو کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے قرآن اور اللہ پر بھروسہ۔ آج ہم جانیں گے جادو سے بچنے کے طریقے، جادو کی پہچان، اور اگر جادو ہو جائے تو اس کا علاج۔ دوستو، جادو کیا ہے؟ جادو یعنی سحر، ایک ایسا عمل جس سے کسی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ شیطانوں کی مدد سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، بنا اللہ کی اجازت کے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جادو کی 10 نشانیاں۔ اگر کسی پر جادو ہوا ہو تو یہ نشانیاں ہو سکتی ہیں: اچانک طبیعت خراب رہنا، بنا وجہ ڈر لگنا، نماز میں من نہ لگنا، گھر میں جھگڑے بڑھ جانا، عجیب عجیب خواب آنا، شریر میں درد جس کا علاج نہ ملے، کام بنتے بنتے بگڑ جانا، لوگوں سے دوری بنانا، اداسی اور ڈپریشن، اچانک نفرت یا غصہ آنا۔ لیکن دھیان رکھیں، ہر پریشانی جادو نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ جادو سے بچنے کے 7 قرآنی طریقے۔ اب سب سے ضروری حصہ۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ نماز سب سے بڑی ڈھال ہے۔ نمبر 2، صبح شام کی دعائیں۔ نمبر 3، 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس۔ نمبر 3، آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھو۔ نمبر 4، گھر میں قرآن کی تلاوت، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا۔ نمبر 5، توبہ اور استغفار، گناہ جادو کے اثر کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ پر پورا بھروسہ کرنا، ڈرو گے تو اثر بڑھے گا۔ نمبر 7، صاف ستھرا رہنا، گندگی شیطانوں کو پسند ہے۔ اگر جادو ہو گیا ہو تو کیا کریں؟ اگر آپ کو لگے کہ جادو ہو گیا ہے تو خود علاج کریں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، تینوں کل پانی پر دم کر کے پئیں اور نہائیں۔ یہ آیتیں پڑھیں: حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کھجور اجوا، صبح 7 کھجور کھانا فائدہ مند ہے۔ کالے جادو سے بچنے کی دعا ہر دن پڑھیں۔ کسی غلط بابا یا تانترک کے پاس نہ جائیں، یہ آپ کو اور پھنسا دیں گے۔ اصلی علاج کیا ہے؟ یاد رکھو، علاج صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن سب سے بڑی شفا ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو کوئی جادو آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ پیارے عزیزو، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پوری دنیا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ، نماز کو پکڑو اور قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ۔ جادو کیوں اثر کرتا ہے؟ دوستو، اب ایک بہت اہم سوال ہے، آخر جادو اثر کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں قرآن شریف سے ملتا ہے۔ سورہ البقرہ 102 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت سے۔ یعنی صاف بات، جادو خود سے کچھ نہیں کرتا، سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اللہ کیوں اجازت دیتا ہے؟ اس کے 3 بڑے کارن ہیں۔ نمبر 1، امتحان۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ مشکل میں کون اس کے قریب آتا ہے۔ نمبر 2، گناہ۔ جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو شیطان کو اس پر حاوی ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، کمزور ایمان، کمزوری۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ڈر بڑھتا ہے اور جادو کا اثر زیادہ لگتا ہے۔ گھر میں جادو ہونے کی نشانیاں۔ پیارے دوستو، کئی بار جادو کسی ایک انسان پر نہیں، پورے گھر پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یہ چیزیں ہوں تو دھیان دیں: گھر میں بنا وجہ جھگڑے ہونا، برکت ختم ہونا، پیسے آتے ہیں لیکن ٹکتے نہیں، گھر میں عجیب ڈر کا ماحول ہونا، بچے بار بار بیمار ہونا، عبادت کرنے کا من نہ کرنا، گھر میں بھاری پن محسوس ہونا۔ لیکن یاد رکھیں، ہر پریشانی جادو نہیں ہوتی، کبھی یہ صرف حالات بھی ہوتے ہیں۔ جادو توڑنے کا سنت طریقہ۔ اب سب سے ضروری بات، جادو کو ختم کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، لیکن اللہ نے ان کا علاج بتایا۔
سورہ فلق اور سورہ ناس، انہی کے ذریعے جادو ختم ہوا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو تینوں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، 1 بار آیت الکرسی، ہاتھ پر دم کریں، پورے شریر پر پھیریں۔ یہ عمل روز کریں۔ پانی سے علاج، رقیہ واٹر۔ دوستو، ایک بہت پاورفل طریقہ ہے پانی پر قرآن پڑھ کر پینا۔ کیسے کریں؟ ایک صاف پانی لیں، اس پر پڑھیں سورہ فاتحہ 7 بار، آیت الکرسی 3 بار، تینوں کل 3 بار پڑھ کر پھر اس پانی کو پئیں۔ نہانے میں بھی استعمال کریں۔ اس کے اندر اور باہر دونوں طرح سے اثر ختم ہوتا ہے۔ کون لوگ جادو سے زیادہ پربھاوت ہوتے ہیں؟ پیارے دوستو، ہر کسی پر جادو اثر نہیں کرتا۔ کچھ لوگ زیادہ جلدی پربھاوت ہوتے ہیں، جیسے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جو ہر وقت ڈرتے ہیں، ڈر جادو کو طاقت دیتا ہے۔ جو گندگی میں رہتے ہیں، شیطان گندگی پسند کرتا ہے۔ جو حرام چیزوں میں لگے رہتے ہیں، جیسے شراب، گناہ، غلط کام، جادو سے بچنے کا روزانہ وظیفہ۔ اب میں آپ کو ایک روزانہ کا پاورفل روٹین بتا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ روز کریں گے تو جادو کبھی پاس نہیں آئے گا۔ دوستو، صبح آیت الکرسی 1 بار پڑھیں، تینوں کل 3 بار پڑھیں، بسم اللہ الذی 3 بار پڑھیں۔ شام وہی عمل دہرائیں۔ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی تینوں کل۔ جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، اس کے پاس شیطان نہیں آتا۔ غلط لوگوں سے بچو۔ پیارے دوستو، آج کل سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ نقلی بابا، تانترک اور جادوگر۔ یہ لوگ پیسے لوٹتے ہیں اور آپ کو اور پھنسا دیتے ہیں۔ جو کاہن جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات مانے، اس نے کفر کیا۔ اس لیے کبھی بھی ان کے پاس مت جاؤ، صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایمان مضبوط کیسے کریں؟ دوستو، اصلی علاج جادو کا نہیں بلکہ دل کا ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا تو جادو خود ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں روزانہ۔ دوستو، یاد رکھو، جادو سے زیادہ طاقتور اللہ ہے، ڈر سے زیادہ طاقتور ایمان ہے۔ اگر آپ نماز کو پکڑ لیں گے، قرآن سے جڑ جائیں گے، روزانہ قرآن پڑھیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، تو کوئی جادو، کوئی شیطان آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ زندگی میں مشکل آئیں گی، لیکن وہ آپ کو توڑنے نہیں بلکہ بنانے کے لیے آئیں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔